اے مسلمانوں، میں اپنی ذات سے بھی کہتا ہوں، اللہ کے رسول کے دل کو مزید زخمی مت کرو، مت کرو اللہ کے رسول کو کہ دل کو زخمی، بہت تکلیف پہنچ چکی ان کو، کیا ہم بھی ان کو تکلیف پہنچانے کی قسم کھا چکے؟ ایک اللہ والے نے، سچ کہہ رہا ہوں، ایک اللہ والے مسجد نبوی میں اعتکاف کر رہے تھے اور دن رات رو رہے تھے اور اللہ کے رسول سے یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول، ہے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کر دیجئے امت پر یہ حالات ختم ہو جائیں۔ ان کو رات میں ایک منظر دکھایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبر اطہر میں گھٹنے کے بل بیٹھے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، کیا میں کب تک غم سہتا رہوں، کب تک غم سہتا؟ جب جب ہماری کوئی عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، جب جب ہمارے گھروں میں ناچ گانا ہوتا ہے، جب جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، جب جب ہم پکچر دیکھتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایمان کا مزہ نہیں آئے گا جب تک ہم کو محمد الرسول اللہ سے ایسی محبت نہیں ہوگی کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، میں آقا آپ کی سنت کو نہیں چھوڑ۔ چلو آج نوجوانوں اس کا وعدہ کر لو، آج کرو اللہ سے، آج تقدیر بدل جائے گی تمہاری انشاءاللہ۔ کس دنیا کی پرواہ کر رہے ہیں؟ بے وفا دنیا، مکار دنیا، مکار رشتے دار، مطلب پرست لوگ، خود غرض لوگ جو کبھی مشکل کے وقت میں ساتھ نہیں دیتے، ہم ان کی وجہ سے اپنی قبر میں جہنم کے انگارے میں شمارے۔ کون دنیا میں آج کل کسی کا ساتھ دیتا ہے؟ لوگ ایسے آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو اسلام سلام کرتے ہیں، جس دن آپ کا کاروبار نیچے چلے جائے پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے مکار دنیا کے لیے ہم اپنے اس آقا کو چھوڑ رہے ہیں جس نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے ہمارے لیے، جس نے اپنے نوازوں کو بھوکا رکھا تھا ہمارے لیے۔ کیا مدینے کی وہ دوپہر یاد نہیں ہے جب مسجد نبوی میں اچانک سیدنا عمر بن خطاب آ کر بیٹھ گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر آئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے عمر اس وقت کیسے آئے؟ عمر حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے لگے آپ سے نہیں چھپا سکتا، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، بھوک سے بیتاب ہو کر مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گیا۔ صدیق اکبر بولے عمر قسم کھا کے کہتا ہوں جس بھوک سے بیتاب ہو کر تم نکلے ہو اسی بھوک سے بے چین ہو کر میں نکلا۔ اور ابھی تو یہی دونوں بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد آفتاب نبوت اندر سے نکلا، باہر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جانثاروں کو بیٹھا دیکھا، پوچھا کیسے بچے ہو اس وقت دوپہر کے وقت میں؟ تو کہنے لگے کہ آپ سے کیا چھپانا، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، ہم دونوں بھوک سے بے چین ہو کر آ گئے ہیں۔ ایک ہاتھ رکھا آپ نے ایک کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ رکھا دوسرے کے کندھے پر اور فرمایا والذی بعثنی بالحق ما اخرجنی الا ما اخرجکما، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس بھوک کے بے قرار ہو کر تم آئے ہو اسی بھوک سے بے چین ہو کر میں نکلا۔ اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک تو برداشت کر سکتے تھے مگر ان دونوں کی بھوک دیکھ کر آپ بے چین ہو گئے اور آپ ان دونوں کو لے کر چلے اپنے ننیالی رشتے دار اور پرانے میزبان عاشق اور وفادار ابو ایوب انصاری کے پاس۔ گھر پر وہ نہیں تھے ابو ایوب انصاری، بیوی نے دیکھا کہ ارے حضور آ رہے ہیں، صدیق اکبر عمر فاروق بھی ساتھ میں ہیں، اور خوشی سے اچھل گئی اور دوڑ گئے، کہا آپ بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے، میں بلا کے لاتی ہوں۔ ابو ایوب جہاں گئے مجھے پتا ہے، میں جا کے بلا کے لاتی ہوں، شاید وہ باغ میں گئے، جلدی میں بلا کے لاتی ہوں، آپ بیٹھیے۔ بلا کے لائیں اپنے شوہر کو، دوڑتے ہوئے آئے۔ سمجھدار لوگ تھے، سمجھ گئے دوپہر کے وقت میں اس آنے کا کیا مطلب ہے۔ جلدی جلدی شوہر نے بیوی سے کہا میں بکری ذبح کرتا ہوں، گوشت تیار کرتا ہوں، تم جلدی سے روٹی پکاؤ، جلدی سے سب سے پہلے کھانا خدمت میں لاؤ۔ پہلے انہوں نے کھجور کے گوشے لا کر رکھ دیے، خوشے لا کر رکھ دیے اور اس کے بعد گوشت اور روٹی لے کر حاضر ہوئے۔
اب حضور نے اٹھایا ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک ٹکڑا روٹی کا، اور اس کے بعد کہا کہ ذرا پہلے فاطمہ کو دے آؤ، فإنها لم تذق منذ ثلاث، 3 دن سے فاطمہ نے کچھ نہیں چکھا۔ ایسے نبی رسول کی سنتوں کو ہم مذاق اڑائیں اور ان کے دشمنوں کی تہذیب کو قبول کر رہے ہیں۔ ایمان کا مزہ اس کو آئے گا جو اللہ کو اپنا رب مان کر خوش ہو، اللہ سے اس کا خوشی کا تعلق ہوگا، محبت کا تعلق۔ اللہ والے چپ چاپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے اور کوئی عاشق اپنے معشوق سے باتیں کرتا ہے، کہ اللہ اس تعلق کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا کر۔ باتیں کرتے ہیں باتیں، اور اللہ کو ایسی محبت کی باتیں بہت پسند ہیں۔ انا جلیس من ذکرنی، فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذکر کی لذت کا انتہا ہے جب ذکر سیکھ کر کرو گے اور اللہ والوں سے ذکر پوچھ کر کرنا شروع کرو گے تو آپ کو محسوس ہوگا میرے پاس میرا اللہ آ کر بیٹھ گیا، وہ سرور ملے گا جس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی لذت ملے گی ایسی جس کو دنیا کی کسی زبان میں کسی بڑے سے بڑا قادر الکلام مقرر و شاعر اور لفظوں کا جامع اس کو نہیں پہنا سکتا۔ لیتک تحلو والحیات مریضۃ لیتک ترضی والانام غبار، کاش بس میرے رب آپ میٹھے ہو جائیں اور باقی پوری زندگی کڑوی ہو جائے۔ لیتک ترضی والانام غبار، آپ راضی ہو جائیں ساری مخلوق ناراض ہو جائے۔ لیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، کاش میرے اور آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں باقی میرے پوری دنیا سے جھگڑا ہو۔ محبت نپوش ان فرقپوشوں کی ہم کیوں اصرار کرتے ہیں؟ لوگوں کیوں اصرار کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو، کون ایسا دیوانہ، کون ہے اللہ سے ایسی محبت کرنے والا؟ کیسے اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ڈھونڈتے 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 اللہ نے اس زمانے میں شاید محبت کے سب سے بڑے شیدائی کے پاس پہنچا دیا۔ شاید ایسی ہستی کو دکھا دیا جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اگر 14ویں اور 15ویں صدی کے اس امتی کی محبت خدا کا یہ عالم ہے تو آقائے نامدار محمد رسول اللہ اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا کیا عالم۔ مزہ ایمان کا تبھی آئے گا جب اللہ سے محبت کا تعلق بننا شروع ہوگا اور اسلام ہم کو پسند اچھا لگے گا۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں اچھی لگے گی۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو پسند ہے۔ ہم سے یوں تو وہ بہت سے گناہ ہو رہے ہیں اور بہت سے گناہوں کا کچھ ہم کو احساس بھی ہے، کبھی کبھی شرمندگی سے ہم معافی بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ سے، اسلام سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نہ ہونے کو تو شاید ہم نے کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں، جبکہ لاکھوں گناہوں کا یہی سبب ہے، یہی سبب ہے۔ اور میں پھر دوہراتا ہوں، ہم سے مغرب کو کوئی شکایت، ہم سنت چھوڑ دیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کوئی شکایت ہی نہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو عوام کے سامنے آئی نہیں ہیں اب تک، اور کھل کر ان باتوں کے کہنے کا وقت آ گیا۔ یاد رکھنا، روح دجالی اور روح محمدی کے درمیان ایک لمبی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔
جس طرح ہر مومن کے اندر ہر مومن کا رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد کا ہے، اسی لیے حضور پاک کی بیویوں کو ہماری مائیں کہا گیا. ماں بغیر باپ کے تو نہیں ہوا کرتی. ہماری روحوں کو الحمدللہ ٹوٹے ٹوٹے ایمان والے کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم روحانی اولادیں ہیں. یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن ہے یہ بات صحیح. اسی طرح محقق علماء نے تحقیق کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ہر کافر کی روح دجال کی روح کی اولاد ہے. اور یہ جو کشمکش ہے نا، جو آج کل اپنے آخری عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، آج بہت بڑھتی ہوئی ہے. اس لیے بڑھتی ہوئی ہے کہ چراغ اب بجھنے والا ہے. بجھنے سے پہلے چراغ کی لو بہت جوش مارتی ہے، تو روح دجالی اپنی آخری کوشش میں ہے روح محمدی کو دبانے کی. تو جس کے اندر جتنی روح محمدی ہے اسی حساب سے وہ اس وقت حالات میں گرفتار ہے. یہ روح دجالی ہے، غیبی نظام چل رہا ہے. کاش کہ ہم مومن ایمان والے اس زمانے کے حالات کو صرف BBC لندن اور ٹائمز آف انڈیا سے نہ سمجھتے، سورہ کہف سے سمجھتے، سورہ بنی اسرائیل سے سمجھتے، قرآن سے سمجھتے، احادیث فتن سے سمجھتے. یہ لڑائی ظاہری فوجوں کے درمیان نہیں ہے، یہ لڑائی دراصل ان سین فورسز کے سامنے ہے. اور جس کا رشتہ جس سے ہے وہ اس کو اپنے لشکر کی طرف کھینچ رہا ہے. روح دجالی کا رشتہ جن لوگوں سے ہے، جن لوگوں کے اندر روح دجالی جتنی زیادہ ہے وہ اتنی ہی زیادہ اس کفر کے لشکر اور ظلم کے لشکر کو جوائن کر رہے ہیں. اور جس کے اندر روح محمدی کا جتنا زیادہ زندہ حصہ موجود ہے وہ اسی طرح اس دوسرے لشکر میں جا رہا ہے. اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اور دجال اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا انسانی شکل میں، جب تک کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق صاف فرمایا اللہ کے رسول نے، دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ مسلمان کہلانے والے لوگ دو حصوں میں تقسیم نہ ہو جائیں. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ. فرمایا مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک طرف ایمان کامل ہوگا جس میں نفاق کی ذرہ برابر ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ روح محمدی کے لشکر ہوگا. اور ایک طرف نفاق ہی نفاق ہوگا، رتی برابر ایمان نہیں ہوگا. یہ جب دجال کا لشکر ہوگا. جب یہ مکمل ہو جائے گی تقسیم تب دجال انسانی شکل میں آ جائے گا اور دجال بیت المقدس پر قبضہ کرے گا اور وہاں سے پوری دنیا میں رول کرے گا. یہ وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب. قسم کھا کے کیا طالب علم کہہ کر جانا چاہتا ہے بڑودہ سے، پتہ نہیں آئندہ دوبارہ آنا نصیب ہو کہ نہ ہو، کہ یہ وقت بہت قریب ہے. اب ہم میں سے کون روح دجالی والے لشکر میں جانے والا ہے اور کون روح محمدی کے لشکر میں جانے والا ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے. جو سنت محمدی پر عمل کرے گا اور جو سنت محمدی کے ساتھ صلح کر لے گا، جو اللہ سے صلح کر لے گا، جو اسلام سے صلح کر لے گا، انشاءاللہ روح محمدی کے لشکر میں آ جائے گا. اور جو سنت کے خلاف زندگی و عمل پر گزارے گا اور دوسروں کی دجالی قوموں کی تہذیب پر عمل کرے گا، چاہے یا نہ چاہے وہ دجال کے لشکر میں جائے. میرے اور آپ کے شہر لکھنؤ اور بڑودہ کا ذکر کیا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال پوری دنیا کے ہر شہر میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، ہر شہر میں اس کو اپنے سپورٹر ملیں گے کروڑوں کی تعداد میں. وہ مدینے اور مکے بھی جانا چاہے گا، نہیں جا سکے گا. مدینہ منورہ پر حضرت جبریل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کی فوجیں لیے ہوئے متعین کھڑے ہوں گے. دجال قریب آنا چاہے گا، فرشتے اس کو بھگا دیں گے. لیکن دجال مدینے کی سرحد کے باہر سے آواز لگائے گا، آ جاؤ میرے ساتھیوں آ جاؤ. تو مدینہ منورہ سے 70,000 منافقین نکل کر دجال کی پارٹی کو جوائن کریں. اگر مدینہ منورہ کے اندر سے 70,000 منافقین نکلنے والے ہیں تو میرے اور آپ کے شہروں سے کیا حال ہوگا اور میرا آپ کا کیا ہوگا؟ لوگوں یہ عام حالات نہیں ہیں، خدا کے بندوں یہ عام حالات نہیں ہیں. اور میں خالی بات کہنے کے لیے نہیں آیا، میں محفل گیلات کے لیے نہیں آیا. مجھے کسی نے حکم دیا ہے کہ گاؤں گاؤں شہر شہر جاؤ اور لوگوں کو نشے سے نکالو، نشے میں ہیں لوگ. آخری وقت ہے، توبہ کے دن چل رہے ہیں.
وہ وقت قریب ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اب کچھ نہیں. اور ہمیں جس گناہ سے توبہ کرنی ہے وہ گناہ ہے جس کا آج تذکرہ ہوا ہے. کون سا؟ محبت کا رشتہ ہمارا نہ اللہ سے ہے، نہ اسلام سے ہے، اور نہ حضور سے. صرف قانونی رشتہ ہمارا رہ گیا. بس یہ قانونی رشتہ محبت کے رشتے میں تبدیل کیسے ہوگا یہ تو بتانا ضروری ہے نا. چاہتے ہیں آپ کہ بتاؤں کہ نہیں؟ دیکھو بہت سیدھی سی بات، بہت سیدھی سی بات. جن اللہ کے بندوں کے دلوں کو اللہ سے، اسلام سے اور اللہ کے رسول سے محبت کا رشتہ جڑ چکا ہم سے بہت پہلے، اور اللہ نے ان کو چن لیا کہ وہ دنیا کے کروڑوں انسانوں کا رشتہ محبت کا بنا رہے ہیں، ہمیں ایسے اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. بالکل صاف سن لو، کوئی عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے. ہر ٹرین بھری ہوئی جا رہی ہے، کسی ٹرین میں کوئی سیٹ نہیں ملتی. ہر فلائٹ بھری ہوئی پھل جا رہی ہے، کسی فلائٹ میں کوئی سیٹ نہیں ملتی. ہر بس بھری ہوئی جا رہی ہے. ساری دنیا کے لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، جائز اور ناجائز مقاصد کے لیے ہر وقت سفر کر رہے ہیں. کیا ہم کسی اللہ والے کی تلاش میں زندگی میں ایک مرتبہ سفر نہیں کر سکتے؟ یہ سودا اتنا سستا نہیں ہے کہ میں ان اللہ والوں کے نام اور پتے یوں ہی بتا دوں. بالکل نہیں. جس میں طلب ہوگی وہ رابطہ قائم کرے. وہ اس فقیر عاجز کے پاس آئے، اب تو میرا قیام آپ کے قریب رہنے لگا. بامبے کے قریب میں ہر مہینے 10-12 دن اسی محنت کے لیے آ کر رہتا ہوں کسی کے حکم سے. آپ یہاں کے لوگوں سے میرا پتہ پوچھیں، میرے پاس آئیں، یا مجھ سے پوچھیں، وہاں آ کر پوچھیں گے تب بتاؤں گا، یہاں نہیں بتاؤں. سستا نہیں ہے یہ، اس کو حقیر مت سمجھیے. میں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے میں ان اللہ والوں کا پتہ بتاؤں آپ کے مزاج کو دیکھ کر جو آپ کے گجرات میں ہوں، آپ سے قریب ہوں، جن سے آپ رابطہ قائم کر سکیں. ایسے اللہ کے بندے یہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ. تلاش کرنے والوں کو ملتے ہیں. آپ جب تک اندر سے بے چین نہیں ہوں گے، آپ جب تک اندر سے بے قرار نہیں ہوں گے، آپ جب تک اندر سے سچے طالب نہیں بنیں گے، راہ چلتے یہ سودا نہیں بڑھا جاتا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. بالکل نہیں. نبی آخر الزمان کی تلاش میں سلمان فارسی کو کتنی ٹھوکریں کھانی پڑی تھی. قوموں کی قومیں ہجرت کر کے 50-100 سال پہلے سے آ کر کوئی مدینے میں بس گیا تھا، کوئی کہاں بس گیا تھا، جہاں ان کو امید تھی اپنی کتابوں کی روشنی میں کہ یہاں آئیں گے محمد رسول اللہ. بہت دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے تب یہ دولت ملتی ہے. تحقیق نعمت کے طور پر کہتا ہوں، شکایت کے طور پر نہیں، کہ اللہ والوں کی گود میں پلا، بڑے بڑے مشائخ کو دیکھا، بڑے بڑے اکابر علماء کو دیکھا. الحمدللہ عرب و عجم کے سینکڑوں علماء سے اس حاجت کا رابطہ ہوا. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں گیا، بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا. امریکن کانگریس کی لائبریری میں خطاب کیا. UN میں میری تقریر ہوئی، زبردست اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور عجیب و غریب اس کے اثرات نکلے. مگر یہ سب تلاش کے بعد جب مجھے اللہ نے میرے شیخ و مرشد کے قدموں میں پہنچایا، تب مجھے پتا چلا وہ چیز جس کی تلاش تھی پچھلے 30-40 سال سے اب ملی. نازم بچشم خود کہ جمال او دیدم، نازم بچشم خود کہ جمال او دیدم. میں اپنی آنکھوں پر ناز کرتا ہوں کہ میں نے اس کا حسن دیکھا. ایک ایسا اللہ والا، ایک ایسا صاحب دل، ایک ایسا صاحب نسبت، ایک ایسا قوی نسبت کہ ہمارے حضرت شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد اور عارف باللہ حضرت مولانا محمد صاحب پرتاپ گڑھی کے خلیفہ حضرت مولانا ڈاکٹر تقی الدین ندوی مظاہری جب پہلی مرتبہ میرے حضرت سے ملے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے مولانا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا قوی نسبت کوئی شخص جو مجددی تاثیر کا حامل ہے وہ اس زمانے میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ
ان کے فیض کو آپ کے شہر تک پہنچائے، آپ کے ایک ایک کچے پکے گھر تک پہنچائے. آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، آپ کو مارا مارا پھرنا پڑے گا، آپ کو پوچھنا پڑے گا، آپ کو سفر کرنے پڑیں گے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ آپ اچھی استعداد رکھتے ہیں، اس لیے مجھ کو امید ہے یا میری تمنا ہے کہ آپ ذرا دوڑ بھاگ کریں تاکہ اللہ آپ کے اوپر یہ نعمت برسا دے. اور پھر آپ خود اپنے شہر کو انشاءاللہ خود پہچان نہیں پائیں گے. یہاں دانشوری بھی ہوگی، یہاں اعلیٰ تعلیم بھی ہوگی، یہاں سب کچھ ہوگا، مگر سب کے ساتھ عشق محمد ہوگا، سنت محمدی کا اتباع ہوگا. وفادار مسلمان بنیں گے ہم، بے وفا مسلمان نہیں بنیں گے. اور وفادار مسلمان دنیا کی قوموں کا خیر خواہ ہوتا ہے. وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ دہشت گردی نہیں چاہتا، وہ بدامزی نہیں چاہتا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کی خدمت چاہتا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کا خیر خواہ ہے. ابھی لوگوں نے ہم کو پہچانا نہیں ہے اور اس میں قصور ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم خود ان کے نقال بن گئے. وہ ہمیں کیا پہچانتے؟ اگر وہ ہم کو اپنے سے الگ پاتے تو شاید کچھ اور سوچتے. لیکن وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، بلکہ اخلاق اور معاملات میں تو شاید ہمارا ان سے بھی زیادہ برا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا طالب بنائے. اسی لمحے اور اسی وقت یہ گزارش کرتا ہے کہ سب لوگ سچے دل سے آج توبہ کریں. اور لوگوں یہ مت دیکھنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ کیسے رو رہے ہیں. آج آپ بندھن کھول دو، آج تڑپ تڑپ کر مچل کر اپنے دامن پھیلا کر آج اللہ سے بھیک مانگو. ایسا مجھے لگتا ہے کچھ حضرت کی توجہات کی برکت سے کہ شاید اس وقت اس مجلس میں ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، ہماری تقدیر بدل سکتی ہے. ہمارے اندھیرے اور تاریک دلوں میں محبت الہی اور محبت نبوت کا چراغ روشن ہو سکتا ہے. اور پھر ہماری عورتیں بھی انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوں گی، ان تک بھی یہ محبت پہنچے گی اور ہر گھر چمک اٹھے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. معاف فرما دیجیے میرے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. ہم اقراری مجرم ہیں میرے اللہ، اس بارے جرم کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ جو ملزم بڑی عدالت میں اپنا جرم قبول کر لیتا ہے اس کے خلاف تو گواہ بھی نہیں کھڑے کیے جاتے. جج کہتا ہے جب مجرم نے سب کچھ مان ہی لیا تو پھر اب گواہ کھڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے. اے اللہ آپ بھی ہمارے خلاف قیامت کی عدالت میں گواہوں کو مت کھڑا کیجیے گا. ہم نے اقرار جرم کر لیا، ہم باغی ہیں. اے اللہ ہم بھول گئے تھے، ہم بہت گئے تھے، ہم پتہ نہیں کدھر چلے گئے تھے میرے اللہ. آج بہت زندگی کے ساتھ حاضر ہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، بس مجرم ہیں اور آپ قریب ہیں. ایک ہی امید کا سہارا ہے، آپ مجرموں کو معاف کرتے ہیں، آپ گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں. اور ہم دور دور سے آئے ہوئے گنہگار آج یہاں جمع ہو گئے ہیں. اے اللہ آج تو یہاں مجرموں کا مجمع ہے. اے اللہ آج ہم سب کو معاف کروا دیجیے، معاف کروا دیجیے، معاف کروا دیجیے. آج معاف کروا دیجیے، آج سن لیجیے میرے اللہ. آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج راضی ہو جائیے، آج محبت سے دیکھ لیجیے، آج ہماری ہدایت کا فیصلہ کر دیجیے. اے اللہ ہمارے دل گندے ہو گئے، سب گئے میرے اللہ. اعمال نامے گناہوں سے سیاہ ہو گئے. ہمارے اعمال نامے میں اگر کوئی گناہ ابھی تک درج نہیں ہوا تو شاید صرف اس لیے درج نہیں ہوا کہ اس کے کرنے کا ابھی ہم کو موقع نہیں ملا. اے اللہ ورنہ جتنے گناہوں کا موقع ملتا رہا سب کرتے رہے میرے اللہ. آپ گناہوں کو چھپاتے رہے اور ہم جھیل بن گئے، ہم بے حیا بن گئے، ہم بے شرم بن گئے، ہم نڈر بن گئے. اے اللہ، اے اللہ اس مجمع پر ایک نظر ڈال دیجیے، محبت کی ایک نظر ڈال دیجیے. اے اللہ معافی کی ایک نظر ڈال دیجیے. اے اللہ صرف ایک نگاہ ہمارا کام بنا دے گی. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے.
مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق مثال ہے، اسے پھر بھی شوق مثال ہے۔ ذرا دیکھیے، بوڑھے بھی تو رو رہے ہیں، نوجوان بھی تو رو رہے ہیں، علماء بھی تو رو رہے ہیں، دانشور بھی تو رو رہے ہیں، سب سے کرتا ہے میرے اللہ، سب پچھتا رہے ہیں، سب پچھتا رہے ہیں میرے اللہ، بس معاف کروا دیجیے اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے پیچھے تو ایک زلیخا پڑی تھی، ہمارے نوجوانوں کے پیچھے تو ہزاروں زلیخائیں پڑی ہیں۔ اے اللہ کیا کریں، کہاں جائیں، کیسے بچائیں؟ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو لڑکی لڑکی ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو برہنہ عورت ہے۔ اے اللہ بات کھولتے ہیں تو لڑکی تصویر ہے۔ اے اللہ ٹوائلٹ صاف کرنے کا برش خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ننگی عورت کی تصویر ہے۔ اے اللہ کیسے بچائیں اپنے دل و دماغ کو، اپنی نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ سنا ہے اس زمانے میں بھی کچھ نوجوانوں کو آپ تقویٰ دیتے ہیں، صرف بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اے اللہ ہم کو بھی تو تقویٰ دے دیجیے۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں، ہم سائل ہیں میرے اللہ، فقیر ہیں اور آپ غنی ہیں۔ اے اللہ فقیر کہاں جائے گا، غنی کے دروازے پر آئے گا۔ اے اللہ شہر بھر کے فقراء کی بھیڑ غنی کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اے اللہ دنیا پھیلائے بیٹھی ہے۔ اے اللہ عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے، عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جب کوئی مالدار آدمی دروازے پر فقیروں کو دیکھتا ہے تو گھر سے کچھ لے کر نکلتا ہے اور کچھ صدقہ خیرات بانٹتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے کہ سب کو مل جائے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، چاہے تھوڑا تھوڑا دے مگر سب کو دیتا ہے۔ اے میرے مولا آپ کے دروازے پر جو فقیر آئے ہیں آپ کی ہم میں سے چھٹائی مت کیجیے گا، سب کو دے دیجیے میرے اللہ، سب کو دے دیجیے میرے اللہ، مغفرت دے دیجیے، جنت دے دیجیے، ایمان دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے، ہمت دے دیجیے، زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیجیے، تعاون دے دیجیے، سخاوت دے دیجیے، ہمدردی اور انصاف دے دیجیے، برداشت کرنے کی طاقت دے دیجیے، معاف کرنے کا مزاج دے دیجیے۔ اے اللہ ہم بھی تو غریبوں کی خدمت کریں، ہم بھی تو کسی یتیم کو اپنا بیٹا بنائیں۔ اے اللہ ہم بھی تو کسی یتیم کو اپنے کندھے پر بٹھائیں۔ اے اللہ کب آئے گا زندگی میں وہ موقع؟ اے اللہ ہماری اصلاح کب ہوگی، کب ہوگی ہماری اصلاح؟ اے اللہ اب تو بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، گناہ کرتے کرتے کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ اے اللہ اب تو معاف کر دیجیے، اب تو ہدایت دے دیجیے۔ اے اللہ اس شہر کو قبول فرما، اس شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے گناہی کے باوجود اے اللہ اس شہر میں، صوبے میں یا کہیں بھی عالم میں جیلوں میں بند ہیں، میرے اللہ اس کی رہائی کا انتظام فرما۔ اے اللہ عید سے عید گزری جاتی ہے اور وہ بچے بلک بلک کے روتے ہیں، وہ بیویاں روتی ہیں، کب آئیں گے ہمارے شوہر دیکھتے، بچے بلک بلک کے کہتے ہیں ابا کب آئیں گے۔ اے اللہ شکایت کے طور پر نہیں کہتے، احتجاج کے طور پر کہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں الٹا لٹکایا جا رہا ہے، بہت مارا پیٹا جا رہا ہے، کسی کے چین دیے جا رہے ہیں۔ اے مولا ہم کسی کے لیے بددعا نہیں کرتے۔ اے اللہ سب کو عقل دے، سب کو سمجھ دے، انصاف کی توفیق دے، اور اگر کسی کی خدمت میں انصاف نہیں ہے تو آپ اپنی مخلوق پر، کمزور مخلوق پر، بے سہارا مخلوق پر ان کو مزید ظلم کرنے کا موقع مت دیجیے۔ وَاسْبِقْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاسْبِقْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اے اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی زمین شہیدوں کے خون سے لال ہو گئی۔ اے اللہ روزانہ 100-150 جنازے نوجوانوں کے نکل جاتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ 14-15 سال کے یہ نوجوان حسرت تو ہے ان بچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے، اور خراب ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو شہادت کے لیے پیش کیا اور شہادت کے لیے بھیجا۔ اے اللہ اپنے کرم سے استقامت نصیب فرما، اپنی مدد نصیب فرما، اپنی مدد گزار دیجیے۔ اور اے اللہ
ایک بچہ اپنی نجاست میں لطفت ہو جاتا ہے، ایسا سب لوگ تو لوگ کھیل لیتے ہیں، مگر ماں اپنے سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے لپٹ کر اس کے پاس آتی ہے، اس بچے کو گندی جگہ سے اٹھاتی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے، سجا دیتی ہے۔ ہم بھی اپنے گناہوں کی نجاست میں لذت آئے ہیں کہ اللہ ساری مخلوق تو ہماری طرف سے رخ پھیر رہی ہے، کیا آپ بھی رخ پھیر لیں گے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہاتھ بڑھائیے اور زندگی کی جگہوں سے ہمیں اٹھا لیجیے کہ اللہ توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجیے اور تقوی کا لباس ہم کو پہنا دیجیے اور اللہ علم اور فکر کا میک اپ ہمیں کر دیجیے، کریم پاؤڈر لگا دیجیے اور ہمیں سجا دیجیے، پھر ساری مخلوق ہماری عزت کرے گی اور ہمارے دل میں سکون ہوگا کہ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ایک التجا، ایک درخواست اور ہے، ہم سب گنہگاروں کے نام لے لے کر ہماری بیویوں کی طرف سے بھی، ہمارے بچوں کی طرف سے بھی، ہماری بچیوں کی طرف سے بھی، ہمارے ماں باپ کی طرف سے بھی، ہماری بہوؤں اور دامادوں، پوتوں اور پوتیوں، نوازوں اور نوازیوں کی طرف سے بھی، ہمارے ننیحال اور سسرال کے تمام دور قریب کے رشتے داروں کی طرف سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت میں درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے پہلے بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، تابعین و تابعیات پر، صالحین و صالحات پر، اولیاء اللہ پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔